قطر میں اسرائیل نے حماس کی قیادت کے اوپر حملہ کیا. اس حملے کے اندر بہرحال حماس کی قیادت محفوظ رہی، لیکن یہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئے ایسکیلیٹری سٹیپ کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ قطر بڑا کلوز ایلا ہے امریکہ کا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس حملے سے امریکہ کو کوئی تعلق نہیں. ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے قطر کو ایڈوانس اس کی اطلاع دے دی، مگر قطر کی فارن منسٹری نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بھی اطلاع موصول نہیں ہوئی. لیکن جب ٹیلی فونک کال آئی تو اس وقت وہاں پہ دھماکے ہو چکے ہوئے تھے، اور اس کی بڑی شدید مذمت کی جا رہی ہے عالمی سطح پر. مختلف ممالک اس کی مذمت کریں اس حملے کی. پاکستان نے بھی بڑے شدید ترین الفاظ میں اس کو کنڈیم کیا. پاکستان کی منسٹری فارن افیئرز منسٹری نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس میں کہا کہ ہم پاکستان اس حملے کی ریکلیس حملے کی جو کہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے بلیٹنٹ وائلیشن ہے قطر کی ساورنٹی کا بھی اور بین الاقوامی قوانین کی بھی، تو پاکستان نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی. آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا، جاپان، نیوزی لینڈ، ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئیں کنڈمنیشن کی، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ UN سیکیورٹی کونسل کو اس کے اوپر اسرائیل کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. لیکن سب سے جو انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھارت کی طرف سے آئی. بھارت نے اس حملے کی مذمت بالکل نہیں کی. ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے جو بیان جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ وی ہیو سین رپورٹس اباؤٹ اسرائیلی اسٹرائکس ان دوحہ ارلیئر ٹوڈے. We are deeply concerned by this development and its impact on the security situation in the region. Furthermore, جو اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی کہ we strongly urge restraint and diplomacy. Not a single word of condemnation. ایک ملک کی sovereignty، اس کی سالمیت کے اگینسٹ حملہ ہوتا ہے. ایک sovereign country جو کہ امریکہ کے ایلائی بھی ہے، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اور بھارت وہ ملک ہے جو انہی ممالک کے ساتھ اسٹرانگ بائلیٹرل ٹریڈ اور اکنامک ریلیشنز بھی رکھنا چاہتا ہے. مگر ونس اگین جیسے انہوں نے ایران کے اوپر اسرائیلی حملے کی مذمت نہ کی، اس دفعہ ونس اگین انہوں نے قطر کے اوپر بھی اسرائیل کے حملے کی مذمت نہیں کی.